محترم بزرگ و عزیز دوستو، زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا، جس کے مقدر میں جتنی سعادت اور جتنی عبادتوں کی توفیق اللہ نے مقدر فرمائی تھی، اس نے رمضان سے اتنا فائدہ اٹھایا۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، ایک ایک لمحے کی قدر کی، اور اس میں انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ اور خیرات کیا، اور بہت سارے خیر کے کام انہوں نے کیے۔ رمضان کی انہوں نے قدر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی طرح کچھ اللہ کے اس محروم بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے رمضان کے آنے کے باوجود ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے ویسی قدر نہیں کی، نہ روزوں کا اہتمام کیا، بلکہ رمضان کے دن میں بھی ہوٹلوں میں کھانے پینے میں مصروف رہے، اور نہ رات میں تراویح کا اہتمام کیا، بلکہ چوراہوں پر اور شاپنگ مالوں میں اپنی راتیں انہوں نے گزاری۔ اسی طریقے سے نہ جانی عبادت صحیح طریقے سے ہو سکی، نہ مالی عبادت صحیح طریقے سے ہو سکی۔ تو کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی گزرے، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ مزاج مسلمانوں کا بن گیا ہے کہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، تعجب ہے مسلمان پر کہ ایک چاند دیکھ کر مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اور ایک چاند دیکھ کر مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، مسجدیں آباد تھیں، فجر کی نماز میں بھی جمعہ کا مجمع ہوتا تھا، اور ایک شوال کا چاند نظر آیا تو پھر وہی پرانی رفتار، وہی 10 15 20 نمازی فجر کی نماز میں، اور عام نمازوں میں بھی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ اب عام نمازوں میں بھی نمازیوں کی تعداد گھٹ گئی، کہاں گئے وہ نمازی؟ اب مسجدیں نمازیوں کو ترستی ہیں، نمازیوں کا انتظار کرتی ہیں۔ ایک موقع رمضان کا ایسا تھا کہ نمازی مسجدوں کا انتظار کرتے تھے کہ ہم کب نماز کا وقت ہو مسجد کو جائیں، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا مسجدیں پھر ویران ہو گئیں۔ صرف چند دن کے لیے عبادت کی رسم کو پورا کر لینا، اور پھر اس کے بعد سال کے 11 مہینے اپنے آپ کو عبادتوں سے دور رکھنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، غیر اسلامی تہذیب ہے۔ غیروں کے ہاں ہم دیکھیں کہ ان کے ہاں کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں، جن دنوں میں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور جن دنوں میں وہ اپنی رسمی عبادت کو ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے چھٹی ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک بندہ اللہ کی بندگی کا پابند ہے،
اللہ کے حکم کا پابند ہے، تو صرف چند دن کے لیے عبادت کو خاص کر لینا اور چند دنوں کی عبادت پر اکتفا کر لینا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھ لینا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا اور شوال کا چاند نظر آتے ہی پھر اسی طرح بے نمازی بن جانا، پھر اسی طرح نمازوں میں غفلت کرنے لگنا، پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا، پھر اسی طرح قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دینا، پھر اسی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنے مال کے صدقات کو ادا نہ کرنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صرف رمضان میں عبادت کرنا اور رمضان کے علاوہ عبادت نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ہم رمضان کے بندے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، رمضان کے بندے نہیں ہیں۔ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ رمضان گزر چکا، جا چکا، اور جو رحمان کی عبادت کرتا تھا اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ رحمان ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی بندگی ہمیشہ ہوگی، اس کی بندگی ہمیشہ ہوگی۔ جب تک زندگی کی سانس باقی ہے اس وقت تک بندہ رحمان کی بندگی کا پابند ہے، صرف رمضان میں عبادت کا پابند نہیں ہے۔ مسلمان یہ تصور گویا اپنے عمل سے اب پیش کرنے لگے ہیں کہ ہم رمضان کے بندے ہیں، گویا رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ رمضان آئے گا ہم نماز پڑھیں گے، رمضان آئے گا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، رمضان آئے گا ہم گناہوں سے بچیں گے۔ جیسے ہی رمضان چلا جائے پھر وہی پرانی رفتار ہماری شروع ہو جائے گی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم رحمان کے بندے ہیں، رمضان کے بندے نہیں ہیں۔ رحمان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو رحمان ہمیشہ رہے گا تو جب تک رحمان رہے گا اس وقت تک رحمان کی بندگی ہوتی رہے گی۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے، اللہ کی غلامی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کے حکم کا پابند بن کر چلے، ہر حال میں اللہ کی عبادت کا پابند بن کر چلے۔ جیسے رمضان میں نمازیں فرض تھیں ویسے سال کے 12 مہینوں میں نمازیں فرض ہیں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب چیز رمضان میں تھی، ویسے رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ رمضان میں نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرتے ہیں اور عبادتوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں اور بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، کن بلوں میں وہ گھس جاتے ہیں، کن سوراخوں میں وہ چھپ جاتے ہیں، وہ بات نہیں رہتی جو رمضان میں ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی رمضان، بہت ہی برے لوگ ہیں وہ جو صرف رمضان کے ایک مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، صرف ایک مہینہ عبادت کرنا اللہ کا حق سمجھتے ہیں، وہ انتہائی برے لوگ ہیں۔ سال کے 12 مہینے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سال کے 12 مہینے اس کی ہوا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
سال کے 12 مہینے اس کی زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، سال کے 12 مہینے اس کے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، اور سال کے 12 مہینے سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سال کے 12 مہینے چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سال کے 12 مہینے زندگی کے ہر لمحے اس کی دی ہوئی سانس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ و پیر کی طاقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نعمتیں تو سال کے 12 مہینے مل رہی ہیں، عبادت صرف 1 مہینے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے اپنی نعمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور بندے صرف 1 مہینے کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم صرف رمضان کے بندے نہ بنیں، رمضانی مسلمان نہ بنیں، بلکہ ہم رحمان کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ جب رحمان کے بندے ہونے کا ہم یقین کریں گے تو رحمان ہمیشہ رہے گا، رحمان ہمیشہ رہے گا، اور اس کی بندگی ہمیشہ کا حق ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رمضان کے گزر جانے کے بعد اللہ کی عبادتوں سے منہ پھیر لینا، نمازوں میں غفلت کرنا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ جس عمل کی اس کو 1 مرتبہ توفیق ہو گئی، اس عمل پر اس کو استقامت نصیب ہو جائے، یعنی وہ عمل پابندی کے ساتھ کرنے لگ جائے، کنٹینیو وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، رمضان میں کتنے خیر کے کام ہم کرتے تھے، کتنے اچھے اچھے کام ہم کرتے تھے، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، نمازوں میں غفلت شروع ہو گئی، قرآن کو طاقوں پر سجا دیا گیا، محراب میں رکھ دیا گیا، اللہ کے ذکر کے لیے فرصت نہیں، اور گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادتوں میں وہی ذوق اور شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، بالخصوص نمازوں کے اہتمام میں ہمارے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ رمضان میں اللہ نے ہمارے اندر پیدا فرمایا تھا۔ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، رمضان یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطانوں کو بند کر کے، ماحول کو سازگار بنا کر کے 1 مہینہ اللہ نے تربیت فرمائی، نمازوں کے اہتمام کی، اور مالوں کے صدقہ اور خیرات کی، گناہوں سے بچنے کے اہتمام کی۔ اللہ پاک نے 1 مہینے میں ٹریننگ دلائی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ مہینہ گزرتے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں یہ ٹریننگ دے کر بندوں کو گویا یہ پیغام دیا ہے کہ اب یہ اعمال تم نے مہینہ بھر کیے ہیں تو اب یہ سال بھر کرنے کے تم عادی بنو، سال بھر ان اعمال پر باقی رہو، سال بھر ان اعمال کے پابند بن کر زندگی گزارو۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد میں نہ عشاء کی نماز پڑھی، نہ فجر کی نماز پڑھی۔ تو اس لیے اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اعمال اگر قبول ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے کتابوں میں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پچھلی والی نماز اللہ نے قبول فرما لی، اس لیے دوبارہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی ہے۔ ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، پھر عصر میں بھی نماز کی توفیق ہوئی،
تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز اللہ نے قبول فرما لی، جس کی وجہ سے عصر میں اپنے گھر دوبارہ آنے کی توفیق دی ہے۔ تو وہ مسلمان غور کریں جو رمضان میں تو نماز پڑھتے تھے، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد وہ جمعے کا انتظار کرتے ہیں نماز کے لیے، وہ سوچیں کہ کیا ہماری رمضان کی نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بہت فکر کی بات ہے۔ یہ جو مزاج بنا ہوا ہے، اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتیں سال بھر ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہر لمحہ برس رہی ہیں، تو پھر یہ کیسی نافرمانی اور کیسی ناقدری کہ بندہ عبادت 1 مہینہ کرے اور سال کے 12 مہینے اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام یہ سال بھر کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادتوں کے انجام دینے کا اہتمام یہ بھی سال بھر کرنا چاہیے۔ عمل کی قبولیت کی علامت ہے، تو علامت ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اب ہر آدمی اپنے بارے میں جائزہ لے لے کہ رمضان کے اثرات میرے اندر باقی ہیں کہ نہیں ہیں۔ رمضان جاتا ہوا کچھ پیغام دے کر جاتا ہے، رمضان جاتا ہوا کچھ پیغامات دے کر جاتا ہے، ان پیغامات کو یاد رکھنا اور ان پر عملی شکل اختیار کرنا اور عملی طور پر ان کو انجام دینے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کی، اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اثرات ہمارے اندر باقی رہیں، رمضان کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمارے اندر باقی رہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، ہر آدمی نے اپنی بساط بھر، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے مقدر کے مطابق اور اللہ کی توفیق کے مطابق اس نے برکتوں کو حاصل کیا، رحمتوں کو حاصل کیا، سعادتوں کو حاصل کیا۔ ایک ہے رحمتوں برکتوں کا حاصل کرنا، اور ایک ہے رحمتوں اور برکتوں کو محفوظ کرنا، کہ وہ محفوظ بھی رہیں، ان کی حفاظت بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے بات مشہور ہے، نیک کام کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھال کر رکھنا مشکل ہے۔ نیک کام بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اسی کے پیچھے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری نیکیاں کارت ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لکھا ہے کتابوں میں، ایک نواب صاحب تشریف لائے ایک جگہ میں، ایک نواب صاحب کے ہاں کوئی ایک اللہ والے مہمان ہوئے، انہوں نے ان کی خاطر تواضع کی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ نماز کا وقت ہوا تو ان نواب صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ، جا کر میں نے چوتھے حج میں وہاں سے جو مصلی لایا تھا وہ مصلی لے کر آؤ، حضرت اس پر نماز پڑھیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف اس کے ایک جملے میں وہ 4 حج کا عمل ضائع ہو گیا، صرف اس کے ایک جملے میں وہ 4 حج کا ثواب ختم ہو گیا، پیسہ ضائع، وقت ضائع، محنت ضائع، الٹا گناہ اس کے اوپر آ گیا۔ تو عمل کرنا آسان ہے، عمل کو بچانا مشکل ہے، سنبھال کر رکھنا مشکل ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ رمضان میں ہم نے بہت ساری برکتیں حاصل کی ہیں، بہت ساری رحمتیں حاصل کی ہیں، اب ان برکتوں اور رحمتوں کو سنبھال کر رکھنا یہ اصل کام ہے، ان کو محفوظ رکھنا یہ اصل کام ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ رحمتیں برکتیں باقی رہیں، محفوظ رہیں اور سنبھال کر ہم رکھ سکیں، اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد میں رمضان کا پیغام عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ رمضان کی برکتیں ہم کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا،
اور اس میں آپ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، باقی رہتی ہے، اور آدمی کے خلوص کے مطابق اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری بہت بڑی دولت ہے، کسی کو شکر کی توفیق ہو جائے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، ورنہ آدمی بہت سارے خیر کے کام کرتا ہے، اس کو خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے سیاہکار گنہگار کو ان خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا کام ہے کہ رمضان بڑا عظیم الشان مبارک مہینہ اللہ نے دیا تھا، تو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ رمضان سے میں نے کیا پایا، رمضان سے میں نے کیا حاصل کیا۔ رمضان اتنا مبارک مہینہ، اس کا لمحہ لمحہ مغفرت کا باعث ہے، اس کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی تھا، تو میں نے رمضان سے کیا حاصل کیا، کتنی عبادتیں میں نے کی، جانی عبادت کتنی ہوئی، مالی عبادت کتنی ہوئی۔ آدمی جائزہ لے، تاجر اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے، حساب کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، تب جا کر اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کتنے خیر کے کام مجھ سے ہوئے، اور اللہ کی توفیق سے میں نے کتنے کام کیے۔ آدمی محاسبہ کرے۔ اگر اللہ نے خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی اور وہ خیر کے کام زیادہ ہیں برائیوں کے مقابلے میں، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان خیر کے کاموں پر اللہ سے استقامت طلب کریں، اللہ سے استقامت طلب کریں۔ اور اگر خیر کے کاموں کے بجائے دوسرے کام زیادہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ ہو گئے، زبان کا غلط استعمال ہو گیا، آنکھوں کا غلط استعمال ہو گیا، کانوں کا غلط استعمال ہو گیا، ہاتھ پیر کا غلط استعمال ہو گیا، مال کا غلط استعمال ہو گیا، ذہن و دماغ کا غلط استعمال ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا غلط استعمال ہو گیا، آدمی استغفار کرے، استغفار کریں کہ پروردگار تو نے بڑا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے مجھ سے نہیں ہو سکی، جیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا میں ویسا فائدہ نہیں اٹھا سکا، مجھ سے تجھے ناراض کرنے والے کام سرزد ہو گئے، مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی۔ آدمی یاد کر کر کے اللہ سے استغفار کرے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی چیزیں ہیں کہ آدمی شکر کرے، یہ بھی بڑی چیز ہے، اور غلط کاموں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر استغفار کرے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ کسی کو استغفار کی توفیق ہو جائے یہ بھی بڑی چیز ہے، تو اس لیے استغفار کریں۔ سب سے پہلا کام شکر کریں، ادا کرے اللہ کا، اور دوسرا کام ہے محاسبہ کریں۔ محاسبہ کرنے کے بعد اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو کمی کوتاہی پر اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنی معافیاں اب تک مانگ لی گئیں، کتنی توبہ اب تک ہو گئیں، لیکن جیسے ہی توبہ ہوتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، جس نے ہمیں زمین پر باقی رکھا ہے۔ اگر دنیا والے ہوتے تو کبھی کا زمین کے اندر دفن کر دیے ہوتے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالی ہمیں عزت کی روزی دے رہا ہے، اور اللہ تعالی وقت پر سورج نکال رہا ہے، وقت پر چاند نکال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھا ہے۔ ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے کیا اعمال ہیں۔
اسی لیے قرآن میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ بندو میں تمہاری ہر کوتاہی کو پر پکڑ نہیں کرتا، اگر ہر کوتاہی کے پر پکڑ کرنے لگ جاؤں تو پھر تمہارا جینا حرام ہو جائے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتے ہیں بہت ساری کوتاہیاں وہ ہیں جن کو میں درگزر کر دیتا ہوں، کسی پر پکڑ لیتا ہوں تو تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے، اگر ہر کوتاہی پر پکڑنے لگ جاؤں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ بہت غفور الرحیم ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگیں، اللہ سے ہم معافی مانگیں اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے استقامت کا سوال کریں کہ اللہ جن خیر کے کاموں کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ان خیر کے کاموں پر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے کاموں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، وہ خیر کے کام مستقل طور پر مسلسل ہم کرنے والے بنے اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، اگر یہ کام ہم کریں گے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ رمضان کے کچھ اثرات ہماری زندگی میں باقی رہیں گے، رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھانے والے ہم بنیں گے، اور رمضان جس تربیت کے لیے آیا تھا اس تربیت کا کچھ حصہ ہمارے اندر سال بھر باقی رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے رمضان پیغام دے کر جاتا ہے، تو رمضان جن پیغامات کو دے کر جاتا ہے ان پیغامات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ مسلمانوں اپنے وقت کی قدر کرو، سب سے پہلا پیغام ہے۔ رمضان میں آدمی وقت کا پابند ہوتا ہے کہ اتنے بجے کھانا بند کر دینا چاہیے، بند ہو جاتا ہے، اتنے بجے افطار کرنا چاہیے، آدمی اتنے وقت پر افطار کرتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے رمضان، اوقات کی قدر کرنا سکھاتا ہے رمضان۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، رمضان میں آدمی کو وقت کا کیسا خیال رہتا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، اور دوسرے کام ہیں آدمی کے، تو ساری مصروفیتوں کے ساتھ آدمی کو یاد رہتا ہے کہ مجھے فلاں وقت میں قرآن پڑھنا ہے، فلاں وقت میں ذکر کرنا ہے، فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے۔ رمضان میں آدمی کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ رمضان یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ صرف رمضان ہی میں منظم بن کر نہ رہو بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اپنا نظام العمل بنا کر زندگی گزارو۔ آدمی نظام العمل بنا کر زندگی گزارتا ہے، منظم زندگی گزارتا ہے تو کم وقت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے، کم وقت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، کسی دن نظام بنا کر کے دیکھیں کہ کس وقت میں مجھے کیا کام کرنا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں اور وقت بچ جاتا ہے۔ آدمی نظام نہیں بناتا، بے ترتیبی سے کام کرتا ہے تو وقت گزر جاتا ہے، بہت سارے کام رہ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان وقت کی قدر سکھاتا ہے، اور وقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت زندگی ہی کا دوسرا نام ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو سانس گزر گئی وہ پھر واپس آنے والی نہیں ہے، جو دن گزر گیا پھر وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ آدمی اس میں جو خیر کا کام کر لیا وہ محفوظ ہو گیا۔ تو اس لیے رمضان گزر چکا ہے تو ہم سال کے دوسرے مہینوں میں بھی 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو منظم بنا کر زندگی گزاریں، نظام العمل بنا کر زندگی گزاریں، سب کام کریں لیکن وقت کی تحدید کے ساتھ کہ اس وقت میں مجھے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آدمی سارے کام کرے گا۔ جیسے رمضان میں بہت سارے کاروباری، بڑے بڑے کاروباری ہیں، بڑا کاروبار ہے ان کا، بہت مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت بنایا کہ مجھے اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو وہ اپنے سارے کام کی ترتیب اس طرح بنا لیتے ہیں کہ وہ قرآن کے لیے انہوں نے جو وقت رکھا ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، چونکہ رمضان میں ارادہ تھا وہ ہوا ہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں ارادہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ہوتی۔
بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ آسان کرتے ہیں، بندہ اگر ارادہ نہ کریں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہ ہمارے سجدوں کے محتاج ہیں، نہ ہمارے صدقہ خیرات کے محتاج ہیں، نہ ہماری نمازوں کے محتاج ہیں، نہ ہماری اللہ کی فرما برداری کے محتاج ہیں۔ اللہ تو وراء الورا ہیں، اپنی شان کے ساتھ ہیں جیسے ہیں۔ ہماری عبادتوں سے ان کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور ہماری نافرمانیوں سے ان کی شان میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، محتاج ہم ہیں، محتاج ہم ہیں اللہ کے۔ تو اگر ہم ترتیب بنائیں گے تو ہو سکتا ہے۔ تو جیسے رمضان میں ترتیب بنا کر ہم نے سارے کام کیے، اب رمضان کے بعد بھی اسی طرح ترتیب بنا کر اگر کریں گے انشاءاللہ العزیز سارے کام پورے ہوں گے۔ تو یہ رمضان کا پہلا پیغام ہے۔ رمضان کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ رمضان جس مقصد کے لیے دیا گیا، جیسے رمضان میں روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، تو روزے کا جو مقصد بتایا گیا تقویٰ، وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی فارمیلٹی پورا کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، کوئی پہاڑ اوپر اٹھا لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ نیکیوں کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، گناہ کی نفرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ مزاج ہمارا بنے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی ذات عالی کی عظمت کے استحضار کے ساتھ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اس استحضار کے ساتھ کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، ہر حال میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کل خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس استحضار کے ساتھ آدمی گناہ سے بچ جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کیا یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ رمضان میں سخت گرمی ہو اور غضب کی پیاس لگی ہو، آدمی بند کمرے میں ہے اور دروازہ بند ہے اندر سے، فریج رکھا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے اور شدت سے پیاس لگی ہے، آدمی کا دل چاہتا ہے، نفس تقاضا کرتا ہے کہ پانی پی لوں، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی پانی نہیں پیتا، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں پیتا؟ وہ اس لیے نہیں پیتا کہ اسے احساس ہے کہ جس پروردگار کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر باہر نکلے گا تو کوئی نہیں سمجھے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، شام میں سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کر لے گا تو سب اس کو روزے دار سمجھیں گے، لیکن پھر بھی شدت کی پیاس ہونے کے باوجود موسم گرما میں بھی، تنہائی میں بھی وہ ایک گھٹ پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وضو بناتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں کوئی قطرہ اندر حلق میں نہ چلا جائے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ بندہ زندگی گزارے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے، یہ مزاج ہر مسلمان کا بنے۔ رمضان یہ پیغام دے کر جاتا ہے، روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ یہ تربیت ہماری کرتے ہیں اور یہ مزاج ہمارا بناتے ہیں کہ بندو رمضان میں میرے حکم پر تم نے کچھ حلال چیزیں بھی چھوڑ دی کچھ وقت کے لیے، اور یہ چھوڑوا کر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں تم حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے بنو۔ زبان سے کوئی بول رہے ہو تو بولنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ بول میرا جنت میں لے جانے والا ہے کہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اس بول سے اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، میں جو چاہے بولوں، کون دیکھ رہا ہے؟ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے زبان کے بول ہوا میں نہیں اڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، سب کا سب لکھا جا رہا ہے، سب کا سب لکھا جا رہا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ مزاج ہمارا بن جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ لمبا جبہ پہن لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، لمبی داڑھی رکھ لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، لمبی ٹوپی پہن لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اس مزاج کے پیدا کرنے کا نام ہے۔ روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کا یہ مزاج بنے۔
میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بڑے دیندار نظر آتے ہیں، بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن یہ مزاج اگر ہمارا نہیں بنا تو پھر میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دنیا والے ہمیں اللہ والا سمجھیں، دنیا والے ہمیں کچھ بھی سمجھیں، اللہ کی نگاہ میں تو ہم اچھے نہیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں تو ہم اچھے نہیں ہیں۔ ہر بول سے پہلے آدمی سوچے، ہر کان میں کوئی آواز کے پہنچنے سے پہلے سوچے، ہاتھوں پیر سے کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے۔ یہ مزاج ہمارا بن جائے، رمضان یہ پیغام دے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ہم نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی ہے، صدقہ اور خیرات کیا ہے، ہمدردی اور مواسات، غمخواری۔ رمضان میں ہم بھوکے رہے روزہ رکھ کر، دوسروں کی بھوک کا ہمیں احساس ہوا، پیاسے رہے دوسروں کی پیاس کا احساس ہوا۔ یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، رمضان میں بھوکا پیاسا رکھوا کر اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ ہماری دے رہے ہیں، اور اللہ نے رمضان میں تربیت پر ہماری فرمائی ہے کہ رمضان کے علاوہ زندگی بھر بھی بھوکوں کی بھوک کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، پیاسوں کی پیاس کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ مزاج ہمارا بنانا چاہتے ہیں۔ تو رمضان میں جس طرح غریبوں کی ہم نے مدد کی، ضرورت مندوں کا ہم نے تعاون کیا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے کا ہم نے انتظام کیا، یہ مزاج ہمارا سال بھر ہونا چاہیے، سال بھر باقی رہنا چاہیے۔ ایسا مزاج ہمارا ہو کہ ہماری آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کے لیے خرچ ہو جائے، اس کو ہم اپنی سعادت سمجھیں، اس کو ہم اپنی سعادت سمجھیں۔ یہ سعادت سمجھ کر اگر ہم اس طرح کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جتنا خرچ کریں گے اللہ اس کا بدل دیں گے۔ جو یقین کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دیتے ہیں، اور جو دے کر احسان جتلاتا ہے نہ دنیا میں اسے کچھ ملنے والا ہے بلکہ آخرت میں الٹا حساب ہوگا۔ دے کر احسان جتانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کو ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس کر کے سال بھر یہ مزاج بنانا چاہیے کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کے لیے میں کچھ کام آ جاؤں۔ یہ آدمی کا مزاج ہونا چاہیے۔ ہمدردی اور مواسات، غمخواری، غمگساری اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس ہمارے اندر سال بھر رہے۔ روزانہ ہماری آمدنی میں سے تھوڑا بہت کچھ ہم اللہ کے غریب بندوں کے لیے خرچ کرنے والے بنے، ماہانہ، روزانہ ہم اس طرح کی ترتیب بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا یہاں سے دوسری جگہ جائے، اپنے پڑوس کو ہم دیکھیں، جان پہچان والوں کو دیکھیں، ملنے جلنے والوں کو دیکھیں۔ اگر خود کو پتہ نہیں چلتا ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کی نگاہ میں کوئی ضرورت مند ہو تو ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ جان کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہم بنیں۔ رمضان یہ پیغام دے کر جاتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اسی طرح رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق رہا، رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق رہا تو جس طرح رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ہم نے رمضان میں قرآن سنا، قرآن پڑھا، یہ مزاج ہمارا سال بھر باقی رہے۔ رمضان میں روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں اور دنوں میں ہماری مصروفیتیں ہیں تو ہم آدھا پارہ پڑھ لیا کریں، پاؤ پارہ پڑھ لیا کریں، لیکن روزانہ اللہ کے کلام کو اٹھا کر دیکھا تو کریں، روزانہ دیکھا تو کریں، 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے، جتنا ہماری ضرورتوں کو پورا ہونے کے بعد وقت مل جائے، بلکہ اس کے لیے وقت فارغ کر کے ہم قرآن پڑھنے والے بنیں۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا۔ یہ رمضان کی تربیت سال بھر باقی رہے گی اور یہ رمضان کا اثر سال بھر باقی رہے گا۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، کسی وقت وہ بھی عرض کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ بڑی برکتیں ہیں، ہمیں وہ ساری برکتیں اپنے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے کہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کیا دیں گے۔ آخرت میں جو دیں گے وہ تو دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔
اگر یقین کے ساتھ روزانہ معمول بنا کر قرآن پڑھیں گے اللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں دیں گے۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ان سے دست بستہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے اور اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کو بھیجا ہے، اس کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا پیغام اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ الہند کو مسلمان نہیں جانتے، گاندھی جی کو تو جانتے ہیں، شیخ الہند کو نہیں جانتے، ہمارے ملک کی آزادی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ تو حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد فرمایا کہ میں نے 4 سال جیل میں غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کے زوال، پستی اور ذلت کے کیا اسباب ہیں، تو مجھے 2 چیزیں سمجھ میں آئی، پورا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ، آخر اس کو کیا باتیں سمجھ میں آئی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مسلمانوں کے قرآن سے غفلت اور بے توجہی، نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایک تو ان کی ذلت کا ایک یہ سبب ہے، دوسرا سبب آپس کا اختلاف، آپس کا انتشار، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، یہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے۔ یہ دونوں چیزیں عروج پر ہیں، یہ دونوں چیزیں عروج پر ہیں۔ چھوٹی جماعتوں میں چھوٹے جھگڑے ہیں، بڑی جماعتوں میں بڑے جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے جھگڑے، دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، یہ ہماری ذلت کے اسباب ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنے کی فکر کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود بھی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی رہنمائی کرے گا اور آخرت میں بھی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی اس تربیت کو سال بھر باقی رکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔